صلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوا من رزق ربکم کلوا من رزق ربکم واشکروا له بلدۃ طیبۃ ورب غفور. بہت اچھی کتاب ہے، حضرت تھانوی کی لکھی ہوئی ہے، حضرت حاجی صاحب کے حکم سے لکھی گئی ہے، مکہ معظمہ میں لکھی گئی ہے. رات میں آئے حضرت حاجی صاحب اور تھانوی کے یہاں تھے مکئی میں. اشرف علی اگر اس کتاب کا ترجمہ ہو جائے تو بہت نفع ہوگا، پتا بھی نہیں کسی کو. اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ ہو جائے تو لوگوں کو نفع ہوگا. سب لکھا شروع ہو، پھر میں تیار ہو گیا. بہت عمدہ کتاب ہے. اللہ تعالیٰ اس کتاب کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور گویا کہ ماں تھانوی نے جو اپنے اصول بنائے تھے تربیت کے، عموماً اسی سے ماخوذ معلوم ہوتے ہیں. اس کتاب سے رات کو کہا اشرف علی اس کتاب کو ترجمہ کر دو تو مفید ہو. معلوم ترجمہ بھی بڑی چیز ہے. وہ مولوی لوگ سے کہتا ہوں ترجمہ کر دو، وہاں تھانوی سے کہا کہ اور کسی اور سے نہیں کہا. مکہ معظمہ میں علماء بہت سے تھے، یہ نہیں کہ جس سے چاہے ترجمہ کرے، سب کر ہی نہیں پائیں گے. حضرت حاجی صاحب کی شرائط دیکھیے، کیونکہ عالموں کے پیر سے تو کچھ تو ہونا ہی چاہیے، اور کسی سے نہیں کہا، حضرت تھانوی سے کہا مولی اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو، بہت مفید ہو. اللہ تعالیٰ ترجمہ کرنے کے بھی مولیوں کو ڈھنگ ہے. ہمارے حضرت ترجمہ کراتے تھے، بہت بہت ترجمہ علوم ہے، بہت ترجمہ ہے، امیر وہ کیا ہوا ہے. اس ترجمے میں سب لوگ نہیں ٹھیکتے تھے، بڑے بڑے لوگوں کو بتا رہا ہوں، بڑے لوگوں نے یہ کیا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علوم دینیہ سے مناسبت عطا فرمائے، اور خاص طور سے پڑھنے پڑھانے مولوی مولانا لوگوں کو تو ضرور عربی عبارتوں سے توجہ لانی چاہیے، جو انوار اس میں ہے. فرماتے تھے حضرت لیتے کتاب اردو کہیں دیکھیے مجھے یاد ہے، مگر انہی کی بات سنا چاہتا ہوں جن کی ہے حاصل نہیں مگر اصل. سنا اللہ کو منظور ہوا کہ شکر کیا جائے، اللہ کو منظور ہوا کہ شکر کیا جائے، بس بندوں پر اول حاجت وارد فرمائی. اللہ کو شکر ہوا، شاکر بھی طرح ہے. اللہ سب نے کہا، شکور نے انہوں نے کہ اللہ ہم شکور ہیں آپ، لیکن کیسے پکارے؟ تو بہرحال بہت عمدہ لکھا ہے واقعہ روایت میں اس پر. اللہ کو منظور ہوا کہ شکر کیا جائے، پر بندوں پر اول حاجت وارد فرمائی. حاجت آئی، اس حاجت کو کسی نے پورا کیا تو اس کا شکر ادا کریں گے. بھوک لگی، پیاس لگی، اب جس سے پانی ملے گا اس کا شکر ادا کریں گے. بھوک لگی، کھانا دے دیا روٹی، تو شکر ادا کریں گے نہیں. عمدہ کتاب ہے، مولوی جانتے بھی نہیں اس کتاب کا، اتنی زبردست کتاب ہے. یہ سب خلاصہ ہے سب کتابوں کا. یہ سال بھر سے سنانا نہیں، زیادہ سے مکے میں بھی سنایا. مکے میں رات میں 2 بجے لوگ آتے تھے. اب میں نے ڈھونڈوایا ہے اس کو، یہ تو اردو ہے، میں نے کہا عربی والی ڈھونڈو. تو مولوی لوگ تیار ہو گئے، تمام مکے کو تو خانے میں گئے. آخر میں 2 بجے رات میں مل گئی کتاب عربی. تو پھر ہم نے سوچا کہ ہے نا، ہم نے سوچا ہم لوگ بھی ترجمہ کریں. یہ تو حضرت تھانوی ترجمہ کیا ہے، ہم لوگ بھی دیکھیں. تو کچھ دیر بعد میں نے کہا مجھے بس کرو، ترجمہ میں نہیں کر پاؤ گی، جو ہے تھانوی تو وہی رہنے دو. ترجمہ کرنے کے بھی ڈھنگ مولوی لوگوں کو سیکھنا چاہیے. بہت حضرت ترجمہ پر بہت زور دیتے تھے، حضرت کی ترجمہ کرو، کتابوں کا ترجمہ کرو گے
تو تم کو کتاب آ جائے گی، یاد ہو جائے گی۔ بہرحال اللہ کو منظور ہوا کہ شکر کیا جائے۔ واہ واہ، اللہ ہی نے چاہا ہم کو شاکر بنانا۔ وہی صابر سب تو ہے نہیں، صابر بنانا بھی اللہ ہی نے چاہا کہ مصیبت دو تاکہ صبر کرے، مصیبت آئے گی تب تو صبر کیجیے گا، نعمت ملے گی تب تک شکر ان کی طرف سے ہے۔ وہ کہ شکر کا مادہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ کھانا دیا آپ کو۔ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ علامہ شاہ نے کہا کہ یہ دعا کم نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ الحمدللہ احیانی ہے بعد ما اماتنی والیہ النشور، مرنے کے بعد اسے زندہ کیا، سو گئے تھے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہ کو منظور انہی کی طرف سے سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ شکر کیا جائے اور بندوں پر اول حاجت وارد فرمائی، پھر اس کو پورا کیا تاکہ اس کا شکر ادا کرے اور اس کو احسان و سلوک کے ساتھ پہچانے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کلوا من رزق ربکم، تو میرے رب کی طرف سے رزق تمہارے باپ دادا نے نہیں دیا ہے، میں نے دیا ہے۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ کیا ہوتا ہے پوچھا، اللہ ہی کہہ سکتا تھا، یعنی کھاؤ اپنے رب کی روزی سے۔ یہ میں کہتا ہے نا کہ ہر مولوی تھوڑا سا، ہر آدمی تھوڑا سا عربی سے مناسبت رہنی چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے تھے حضرت بہت اچھا بن رہے کہ سمجھ میں نہیں آئے، کہا تم پڑھو گے، پڑھے ہو میرے لیے سمجھو گے عربی، ادھر بھی آؤ۔ وہ تو کہتے رہتے تھے، محنت کیا تب ہم کو سمجھ آتی ہے، جو جس میں رہے گا وہی نہیں سمجھے، اس سے بھی تعلق ہونا چاہیے۔ عربی زبان جنت والوں کی زبان ہے کہ نہیں؟ قرآن کی زبان ہے، اور ایک نبی کی زبان ہے، سے تعلق رکھیے۔ ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ عربی سے بھی مناسبت رہنا۔ عربی اللہ کا جنتیوں کی زبان ہے، کم ہے یہ، وہاں جا کے اٹکو گے تو کون بتائے گا؟ وہاں کالج میں جا کے سمجھ کے آؤ، یونیورسٹی چلے وہ ہم بھی کوئی نہیں بتائے گا، ہے کہ نہیں؟ اللہ کو منظور ہوا کہ شکر کیا جائے، پر بندوں پر اول حاجت وارد فرمائی، حاجت، پھر اس کو پورا کیا تاکہ اس کا شکر ادا کرے۔ سب انہی کی طرف سے ہے، شکر کا خیال پیدا کرنا انہیں، پھر شکر کا انتظام کرنا وہی، سب وہی ہے توحید۔ پر بندوں پر اول حاجت وارد فرمائی، بات حالی کہیں تک ترجمہ حضرت حاضر اور کہا اشرف علی رات میں مکے میں، اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ ہو جاتا ہے تو بڑا مفید ہوتا ہے۔ حضرت سب لکھا ہوا ہے، میں تیار ہو گیا، روزانہ لکھتا تھا اور مکہ معظمہ میں جا کر کے، اور حاجی صاحب یوں ہی تھوڑے نا مولویوں کو پیر ہو گئے تھے، وہ سمجھے کہ سب ترجمہ نہیں کر پائیں گے، اشرف علی کر لے گا۔ مولوی بہت ہے، مکے کی بات ہے، سب سے نہیں کہا کیسے تھانوی سے علی ترجمہ بہت اچھا ہوا ہے۔ خود مولانا جو دیوبند کے سب سے بڑے ادیب، انہوں نے لکھا کہ اس کتاب کا ترجمہ اشرف علی کر سکتے تھے، چھوٹی سی کتاب، کہتے ہیں جسے سنا رہا ہوں سنا ہی نہیں پا رہا ہوں۔ شکر کیا جائے، بس بندوں پر اول حاجت والی فرمائی
پھر اس کو پورا کیا ہے تاکہ اس کا شکر ادا کرے. انہوں نے نعمتیں دی، پھر توفیق دی ہے، سب اللہ کی طرف سے. پھر اس کو پورا کیا ہے تاکہ اس کا شکر ادا کرے اور اس کو احسان و سلوک کے ساتھ پہچانے. احسان و سلوک کے ساتھ پہچانے یہ اللہ کی نعمت ہے. تو نعمت کا شکر مطلب کہ اللہ کا شکر ادا کر کے الحمدللہ اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. الحمدللہ اطعمنی، انہوں نے کھلایا. دیکھیں الحمدللہ اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. وہ ظاہری نعمت ہے. معاملہ میں کیا ہے کہ وجعلنی من المسلمین کیا ہے؟ یہاں کھانا پینا ہی ظاہری نعمت ہے. کھانا پینا ظاہری، جب اس کے شکر کا تو ایمان یا اس کا شکر ادا نہیں کرو گے. الحمدللہ اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، اپنے مسلمان ہونے کے جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کو بھی یاد کرو کھانے پینے کے ساتھ. ایسی دعا ہے نہیں، یہی ادا بتاتے تھے الحمدللہ اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. نہیں پڑھتے نہیں پڑھتے. اللہ کو منظور ہوا کہ شکر کیا جائے، پر بندوں پر اول حاجت والی فرمائی، حاجت آئی. پھر اس کو پورا کیا تاکہ اس کا شکر ادا کرے بندے اور اس کو احسان اور سلوک کے ساتھ پہچانے. معلوم ہوا کہ شکر والا جو فعل ہے اللہ ہی توفیق دیتا ہے تو کرتا ہے آدمی، کیونکہ اس کو شکر کرانا ہے تو نعمت ضروری ہے. تو اللہ ہی نعمت دیتا ہے اور نعمت دینے میں کہتا ہے شکر ادا کرو. علوم ہے کہ نہیں ہے؟ نئی کتاب سال بھر سے سنا رہا ہوں نہیں. کسی نے کتاب دیا ہے؟ نہیں دوست ہے وہی شیر محمد صاحب نے 2 سال مکے میں بھی یہی سناتا تھا. پھر میں نے کہا بھائی ڈھونڈو اس کو، عربی والی کہا. نکلے لوگ ہمارے مولوی صاحب 2 بجے رات میں کہیں کسی خان میں کہیں رکھی ہوئی مل گئی. تو عربی والی کہا مجھے اس کو ہے نا. تو ان سے کہا کہ ترجمہ کرو. کہا ہم سے نہیں ہوگا، تو بہت مشکل معلوم ہوتا ہے، نہیں کر سکے. یہ اسی وجہ سے میں ہر مدرسے میں کہتا ہوں مجھے کو ترجمہ کرنے کا بھی ڈھنگ سیکھو. حضرت کو بہت اہتمام تھا. فرماتے تھے ہمارے کچھ ساتھی تھے تو گئے کہیں ملازمت کے لیے امتحان دینے کے. تو ایک ساتھی تھے حضرت، دورے کے ساتھی تھے. تو گئے تو ہم لوگ ترغیب کے لیے کہ ترجمہ کرنے ڈھنگ سے ہو. کہاں گئے بہت. اب جو امتحان لینے والے آئے کہاں عبارت پڑھو. کہا عبارت پڑھ لیا. کہا کچھ تم کو ضرورت ہے تم کو لے لیا گیا، ملازم ہو گئے. اس پر کہتے تھے کہ عبارت پڑھنے سے وہ سمجھ گئے ممتحن کہ اس لائق ہے کہ یہ کام ہمارا کر سکے. ترجمہ بھی نہیں کرایا، صرف عبارت پڑھوایا. نہیں جو جانتا کچھ نہیں جانتا، مطلب زیر زبر فرق نہیں. اللہ کو منظور ہوا کہ شکر کیا جائے، پر بندوں پر اول حاجت وارد فرمائی. پھر اس کو پورا کیا انہوں نے تاکہ اس کا شکر ادا کرے اور اس کو احسان اور سلوک کے ساتھ پہچانے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور. یعنی کھاؤ اپنے رب کی روزی سے اور شکر بجا لاؤ. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں یعنی کھاؤ اپنے رب کی روزی سے اور شکر بجا لاؤ. اس کا شہر ہے ستھرا اور رب ہے بخشنے والا. مکے کی تعریف یہی ہے نا. اس کا رب صاف ستھرا ہے. مکہ موضوع یہ مطلب رب غفور ہے. اس کا کھاؤ بلا تکلف کھاؤ. اللہ کی روزی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کھاؤ. اس میں کھانا رکھا ہوا ایک ہی گیا. آئیے وہ بھی شریک ہو گئے، تشریف لائیے. فرق ہو گیا نہیں.
دونوں میں فرق آ جائیے اب بتا آدمی خوش ہوتا ہے اس سے معلوم ہے کہ نہیں کہ ہم استعداد کر رہے ہیں. کلوا من رزق ربکم واشکروا له بلدۃ طیبۃ رب غفور. اب آنکھ ہماری دکھلا دیجیے مجھے، غیر کبھی بند رہتا ہے کبھی کچھ رہتا ہے. اب دوسری بات ہے یہ تاکہ یاد دہانی ہو جائے لوگوں کو، وہی ہے جو نہیں دکھا پا رہے ہیں. یعنی کھاؤ اپنے رب کی روزی سے اور شکر بجا لاؤ. اس کا شہر ہے ستھرا اور رب ہے بخشنے والا. مطلب یہی قابل وضع ہے. یہی بات ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو خطاب کر رہا ہے. کلو میں جس میں رب ہے وہ بھیج رہا ہے. کھاؤ کلو میں رزق ربکم واشکروا لہ، کھاؤ شکر بھی ادا کرو. وہی دیکھیے کتنی یہ الہی تربیت ہے، تربیت الہی. یعنی کھاؤ اپنے رب کی روزی سے اور شکر بجا لاؤ. اس کا شہر ہے ستھرا اور رب ہے بخشنے والا. یہ اللہ کے علاوہ کوئی کر سکتا تھا؟ اللہ. یعنی کھاؤ اپنے رب کی روزی سے. تمہاری نہیں روزی، جائے کتنی محنت کیے ہو، دیا اللہ نے تب کھا رہے ہو. یعنی کھاؤ اپنے رب کی روزی سے اور شکر بجاؤ. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے. کھاتے جا رہے غفلت بڑھاتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں. کھاؤ اللہ تعالیٰ ایک لوگ میں روزی شکر نہیں ادا کر. شکر بہت بڑی نعمت ہے. معلوم یہ بھی ہے کہ شکر افضل ہے. یہ صبر ہے چاہے علوم میں ہے تو بس ہے. یعنی کھاؤ اپنے رب کی روزی سے اور شکر بجا لاؤ. اب اس سے بڑھ کے تعلیم ہو سکتی ہے؟ 1000 کتابیں لکھی ہیں، یہی سناؤ مسلمانوں کو، عورتوں کو. یہ ہے روزی. بچوں کو یہ روزی بھی اللہ نے دیا ہے تو تم کو ملی ہے. یعنی کھاؤ اپنے رب کی روزی سے اور شکر بجا لاؤ. اس کا شہر ہے ستھرا اور رب ہے بخشنے والا. ارے اسی من میں آ جائے آدمی. کلو من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ رب غفور. دعا کیجیے گا آپ کی روشنی ٹھیک ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دکھاؤ اپنے رب کی روزی سے اور شکر بجا لاؤ. اس کا شہر ہے ستھرا اور رب ہے بخشنے والا. اس سے تعریف ہو سکتی تھی، ترغیب ہو سکتی تھی اس سے. یعنی کھاؤ اپنے رب کی روزی سے اور شکر بجا لاؤ. تھوڑا سا فائدہ جو حضرت تھا میں لکھا سنا دوں. حق تعالیٰ کو منظور ہوا کہ بندوں پر دروازہ مناجات یعنی رازداری کا کشادہ کر دے. دعا کی فضیلت میں آ گیا. حق تعالیٰ کو منظور ہوا کہ بندوں پر دروازہ مناجات یعنی رازداری کا دروازہ کھول دے. بس وہ کھانوں اور دوسری نعمتوں کے محتاج ہوتے ہیں، بلکہ بلند ہمتی کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بس اس کی مناجات سے مشرف ہوتے ہیں اور اس کے عطایا سے دیے جاتے ہیں. اگر محتاجی ان کو مناجات کی طرف نہ لائے تو عام لوگ ہرگز اس کی حقیقت کو نہ سمجھیں. یہ محتاجی جو دیا اس لیے تاکہ شکر ادا کرے ہے نا. اگر محتاجی ان کو مناجات کی طرف نہ لائے تو لوگ ہرگز اس کی حقیقت نہ سمجھیں. محتاجی پیاس لگی اللہ نے لگایا.
اب پانی پی رہے ہو الحمدللہ، نہیں تو پیاس ہی نہیں لگا تھا، بہت سے لوگوں پیاس نہیں لگتی۔ اور اگر حاجت نہ ہوتی تو وجود اہل عشق کے باب مناجات کو کوئی نہیں کھلواتا، حاجت کی بنا پر ہم کھلواتے ہیں، اللہ ہم کو یہ دیجیے، کتنی عمدہ بات ہے۔ اللہ تھانی تجربہ کر رہے، اگر محتاجی ان کو مناجات کی طرف نہ لاوے تو عام لوگ ہرگز اس کی حقیقت کو نہ سمجھیں۔ یہ محتاجی کو ایسے تم اللہ اللہ کر رہے ہو، اللہ روزی دے، اور اگر حاجت نہ ہوتی تو وجود اہل عشق کے باب مناجات کو کوئی نہیں کھلواتا، حاجت ہی میرا کھلواتا ہے، یہ بہت عمدہ ہے۔ اگر حاجت نہ ہوتی تو وجود اہل عشق کے باب مناجات کو کوئی نہیں کھلواتا، ضروری نہیں کھلوائے، بس حاجت کا وارد ہونا سبب مناجات ہوا، حاجت میں تم کو مبتلا کیا تو ضرورت ہوئی اس حاجت کو پورا کرنے کی، کہاں جاؤ گے؟ اللہ کی طرف جاؤ گے۔ بس مناجات بڑی بزرگی ہے، مناجات بڑی بزرگی ہے، اللہ سے مناجات گریہ وزاری ہے۔ مجھے یاد ہے میرے صاحب حضرت جاتے تھے، ہم لوگ گھروں میں بھی جاتے تھے، تو میں تھا حضرت سدا کر رہے تھے نماز، تو اس میں بڑی لجاجت سے تسبیحات پڑھ رہے تھے یا دعا کر رہے تھے سجدے میں۔ میں چھوٹا تھا لیکن میں نے کہا کہ اتنے بڑے بزرگ آدمی اس طرح رو رہے ہیں یا لجاجت سے، تو میری بات تعجب ہوا کہ ماشاء اللہ صاحب گھر بھی جاتے تھے، وہ مطلب رشتے دار ہی تھے، میں بہت تعجب ہوا کہ اتنے بڑے بزرگ اس طرح مناجات کر رہے ہیں سجدے میں۔ اب تک مجھے یاد ہے، ہم لوگ سمجھتے تھے کوئی بزرگ ہو گئے تو پھر ان کو مناجات نہ کرنے کی ضرورت ہے، تو پھادو خالی نہیں، اللہ تعالیٰ نے عبد بنایا تھا تو عبدیت کو انہوں نے چھوڑا نہیں۔ اللہ انا عبد کا وابن امت کا وابن حاگی، اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کے امت کا، آپ کی بادی کا لڑکا ہوں، آپ کے غلام کو ہے گی۔ اللہ انا عبد کا عبد امت کا عبد ہے، بڑی اچھی دعا یاد کر لیجیے گا، اور ان کے عطایا سے دیے جاتے ہیں۔ دو تین نعمتوں کو محتاج ہوتے ہیں تو بلند ہمتی کے ساتھ اسی میں متوجہ ہوتے ہیں، حاجت پڑی تب تو، اور اگر محتاجی ان کو مناجات کی طرف نہ لائے تو عام لوگ ہرگز اس کی حقیقت نہ سمجھیں۔ محتاجی کو ایسے سمجھ میں آتی ہے، محتاج ہے کوئی نہیں، اللہ ہمارا ہے، آپ پانی پلائیں تو ہم پی سکتے ہیں، الحمدللہ جعلہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا وجاجا بذنوبنا۔ شیخ عبد الرحمن دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا، جو حضرت نے پڑھا مدینے سے آئے تھے، بھولنے لگا ہوں، بہت ہم لوگ کہا یہ ایک دعا لے کے آیا، نہیں ماں صاحب نے کہا کہ میں ایک دعا لے کے آیا ہوں مدینے سے، یہ دعا پڑھا، حضرت بھی سناتے تھے، بہرحال بس ان کی مناجات سے مشابہت ہے، اور اس کے عطایا سے دیے، ان کے عطایا جب مانگے گا تو دیے جاتے ہیں، اور اگر محتاجی ان کو مناجات نہ لائے تو عام لوگ ہرگز حقیقت کو نہ سمجھیں۔ محتاجی کے بعد یہی سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی ہے اسی حیات کو دور کرنے والا، معلوم کہ محتاجی بھی یہ بھی ایک نعمت ہے۔ تو عام لوگ کہتے ہیں اگر محتاجی ان کو مناجات کی طرف نہ لائے تو عام لوگ اس کی حقیقت نہ سمجھیں، اور حاجت نہ ہوتی تو وجود اہل عشق کے باب مناجات کو کوئی نہ کھلوا سکتا، اہل عشق کھلوا لیں گے، اور جو حاجت والے ہیں، بھوک پیاس والے ہیں، ان کو تو بس پوری ہوئی ختم۔ اچھی کتاب ہے تھانوی کی ترجمہ بھی انہیں کا ہے، لکھا ہے کہ تھانوی جیسا آدمی ترجمہ کر سکتا تھا، ہائی صاحب نے ترجمہ کرایا، شیخ الہند نے لکھا غالبا،
اس کا ترجمہ وہاں تھا نہیں جیسا آدمی کر سکتا تھا، ہے آخر میں. ہاں 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 ٹھیک ہے، انہوں نے کہا تھا، وہ عجیب تھی وہ، ہے نا، بتا دیا کرنا. اگر حاجت نہ ہوتی تو بجوز اہل عشق کے باب مناجات کو کوئی نہیں کھولتا. ایک بزرگ تھے، بہت بیمار تھے، بیماری آتی ہی نہیں تھی، لوگ دعا بھی کر رہے تھے. وہ دمرے حضرت شاہ محمد احمد سنائے یا حضرت بیان کرتے یہ اچھے نہیں ہوتے، سب لوگ دعا کر رہے ہیں اچھے نہیں ہوتے، اور وہ ڈٹے تھے، کچھ نہیں نہائے نہ ہوئے، کچھ نہیں کرتے تھے. ایک بزرگ سمجھ گئے کہ جانتے تم اچھے کیوں نہیں ہو رہے ہو، اللہ چاہتا تم ہائے ہو کرو تب دیں گے. جب انہوں نے کہا اللہ اب جیسے جو کہا ہو تب ختم ہو. بیماری تیسری دی گئی ہے تاکہ تم لجاجت کرو. میرے اندر عاجزی، العجز و فخری، عاجزی تمہارے اندر آئے اور تم اٹل ہو کہ ہم نہیں کریں گے. تو وہ کہ اللہ کی مصیبت جو آئی ہے اس کا تم مقابلہ کرنا چاہتے ہو. اللہ سے مناجات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مناجات کرتے ہیں، چادر مبارک دی جاتی تھی ایسی مناجات. بدر کے موقع پر مناجات کہہ دیا بس کرو. اگر محتاجی ان کو مناجات کی طرف نہ لاوے، نہیں عمدہ عبارت ہوتا ہے، اگر محتاجی ان کو مناجات کی طرف نہ لائے تو عام لوگ ہرگز اس کی حقیقت نہ سمجھیں. اگر حاجت نہ ہوتی تو بجوز اہل عشق کے باب مناجات کو کوئی نہیں کھلوا سکتا تھا. تو حاجت کی بنا پر ہمارا ہاتھ اٹھتا ہے. ترجمہ کرایا ہے. اگر حاجت نہ ہوتی تو بجوز اہل عشق کے باب مناجات کو کوئی نہیں کھلواتا. بس حاجت کا وارد ہونا سبب مناجات ہوا، اور مناجات بڑی بزرگی ہے. مناجات بڑی بزرگی ہے، ملنا بزرگی نہیں. مناجات کرنا سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ تم کو مناجات کی توفیق ہوئی، اللہ ہی نے توفیق دیا. اور عزت کا بڑا رتبہ ہے. مناجات بڑی بزرگی ہے، اور عزت کا محتاج ہونا یہ عزت کا سبب بنا. اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا یہ عزت ہے. تم خیال نہیں کرتے کہ حق سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی خبر ارشاد میں فرمائی ہے، فسقى لهما ثم تولى الى الظل وقال رب انی عبادت. پر موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں لڑکیوں کی خاطر سے بکریوں کو پانی پلایا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں لڑکیوں کی خاطر ان کی بکریوں کو پانی پلایا. پھر سائے کی طرف پھر دعا کی، اے پروردگار بے شک میں اس رزق کا جو میرے واسطے اتارا ہے میں محتاج ہوں. شاید مطلب کہ محتاجی یہ سبب بنی ان کے دعا کی. تو محتاجی بھی تو نعمت ہوئی. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے دونوں لڑکیوں کی خاطر سے بکریوں کو پانی پلایا، پھر سائے کی طرف پھرے. یہ بھی لکھا ہوا تھا نہیں، سائے کی طرف پھرے، دھوپ میں نہیں رہے. نقطہ معلوم ہوا کہ بلا وجہ اپنے اوپر تاپ برداشت نہ کرو، یعنی دھوپ میں اب شروع کریے. سائے میں آئے، اس میں ہے سلوک کا مسئلہ ہے. سائے میں آ کے دعا کرو، دھوپ میں رہنے کے جب تک دھوپ کی ضرورت ہی رہے. اب اجر لینا ہے سائے میں آ کے اللہ سے دعا کرو، ہے کہ نہیں؟ وہاں تھا نہیں لکھ رہے. پھر سائے کی طرف پھرے، پھر دعا کی، اے پروردگار بے شک میں اس رزق کا جو میرے واسطے اتارا ہے محتاج ہوں. یہ بھی کہا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ قسم اللہ کی اور کچھ نہیں مانگا بجز ایک روٹی کی، جس کو کھائیں اور لاغری سے نجات پائیں. یہ حال ہو گیا تھا کہ پیٹ کی جھلی اندر سے ساگ کی سبزی نظر آتی تھی. اور غور کر تجھ پر اللہ کے مہر ہو کہ کس طرح خدا تعالیٰ سے سوال کیا. اس سوال میں یہ حال پیدا کرنے کے لیے ان کو یہ کیا گیا ہے تاکہ اس طرح اپنی ضرورت کا اظہار.
کیونکہ یقین رکھتے تھے کہ بجز خدا کے کوئی چیز کا کوئی مالک نہیں ہے. مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے. اللہ سے چھوٹی بڑی سب چیزیں مانگنی چاہیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم آپ ہی کی مدد چاہتے ہیں. لکھا وہی مفسر نے کہ مطلقاً کہا ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ کی مدد چاہتے ہیں. تفسیر عزیزی میں خاص حضرت نے پڑھایا. ہر چھوٹی چیز ہم جیسے بادشاہت مانگتے ہیں اسی طریقے سے ہم نمک اور ہلدی بھی مانگتے ہیں. بادشاہت کو دینے والا وہی ہے. نمک اور مرچا یہ بھی دینے والا خدا ہی ہے. جیسے تم بادشاہت مانگتے ہو اسی طرح نمک اور مرچا اور مچھلی یہ بھی مانگو. اس سے بے نیاز نہیں ہو. اللہ سے چھوٹی بڑی سب چیزیں مانگنا چاہیے. یہاں تک کہ بعضوں قول ہے کہ میں نماز میں اللہ سے مانگتا ہوں یہاں تک کہ آٹے کا نمک بھی مانگتا ہوں. یہاں کاٹ ہے کہ نہیں, پڑھنے لائق ہے کہ نہیں. تو چھوٹی سمجھتے جیسے موٹی کتابیں میں پڑھے جا رہی اس میں بہت کچھ ہے بنانا ہے. یہی کہانی سنا چکا ہوں میں. اور اے ایمان والے نماز میں اللہ سے یہاں تک کہ آٹے کا نمک بھی مانگتا ہوں. اے ایمان والے جس چیز کی حاجت ہو اس کے قلیل ہونے کے خیال سے مانگنے سے مت رکو. اللہ ہی بتاتی ہے یہ چھوٹی چیز ہے کیا اللہ سے کہے. کیونکہ اگر قلیل کو نہیں مانگے گے تو کوئی دوسرا رب نہیں ہے جو قلیل کو بھی دے سکے. اور مطلوب اگر قلیل ہی ہو لیکن چونکہ ذریعے مناجات بن گیا اس اعتبار سے تو جلیل ہے. یہاں تک کہ شیخ ابو الحسن فرماتے ہیں کہ دعا میں اس کی فکر نہ ہونی چاہیے وہ کام پورا ہو جائے. اس میں تو اپنے رب سے احجام ہو جاتا ہے. بڑا قرض مناجات مولا ہونا چاہیے. دعا میں بھی مناجات مولا کی توفیق ہونی چاہیے. وہ چیز اپنی جگہ پر ہے لیکن اصل یہ ہے کہ مناجات سے اللہ کے اپنی بندگی اپنی لاچاری مجبوری کو ظاہر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مضامین کو بھی سمجھنے کی توفیق. اب جو نکل گیا سب نے سنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم سب کے لوگوں کے لیے مفید بنائے. اور یہ حال اللہ کی طرف رجوع کرنا ہر چھوٹی بڑی چیز کی طرف اس کے لیے رجوع کرنا ہے یہی بندگی کا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں. لکھا تفسیر عزیزی میں ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. چھوٹی چیز میں بھی اور بڑی چیز میں بھی وہ لکھا ہوا ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی اللهم صل على سيدنا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.